آئیے حضرات، وقت بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، تو میں اس تنگی کو محسوس کرتے ہوئے اب ایک بڑی عظیم شخصیت کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کی خدمت میں جیسا کہ ظہور صاحب نے، محمد جعفر صاحب نے ان کی معرفی کچھ یوں بھی کرائی کہ ایک وقت میں بہترین اردو زبان کے مالک اور بہترین عربی پر جن کا کمانڈ ہے، اور کئی آیتیں اور احادیث کے حافظ بھی ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ محترم جناب ہری شنکر صاحب، OSD ایرا یونیورسٹی لکھنؤ، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے ایسے نایاب گوہر ہمارے پاس ہوں، اور ہم ان سے استفادہ نہ کریں تو وہ خوش قسمتی بدقسمتی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب ہری شنکر صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اس ٹائٹل، اس عنوان علی ڈے کے عنوان سے اپنے پاکیزہ خیالات کا اظہار کریں۔ محترم جناب ہری شنکر صاحب، OSD ایرا یونیورسٹی لکھنؤ، آپ کے روبرو ہو رہے ہیں۔ میں ہری شنکر، اور سب سے پہلے غدیری فاؤنڈیشن کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا اور یہاں بلایا۔ یہ میرا پہلا مرتبہ ہے جو میں ایسے فنکشن میں آیا ہوں، اور میں نہ اس تیاری سے ہی آیا ہوں کیونکہ مجھ سے کہا گیا، تو میں بتا دوں۔ مجھے نیز البلاغہ دی گئی، اس کے تحت اب امام علی علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے اور وہ پہلے شیعہ کے امام تھے، یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں۔ پر جو ان کی گائیڈ لائنز تھی، جو ان کی سیکھیں تھی، وہ کیا تھی، اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ انہوں نے سب سے پہلے انسانیت اور محبت کے بارے میں بتایا، دوسرا انہوں نے علم کے بارے میں بتایا، اور تیسرا انہوں نے سچائی کی طرف چلنے کے لیے بتایا۔ جب ہم پہلا ذکر کرتے ہیں جہاں انہوں نے انسانیت اور محبت کے لیے بتایا، انہوں نے کہا دشمن سے بھی اتنا پریم کرو تاکہ وہ ہمارا دوست بن جائے، ہے نا، دشمن کو بھی اتنا پریم کرو کہ وہ ہمارا دوست بن جائے۔ اور انہوں نے اس کے تحت، اگر ہم ایک انگریزی میں کہاوت ہے کہ a mountain can easily be made into a dust but to put، مطلب ایک اگر پہاڑ کو توڑنا تو آسان ہے، اس کو کر کے ہم نے اس کو ریت میں یا اس میں تبدیل کر دیا، but it is very tough to put love on a heart which is hatred، جو ایسے دل کے اوپر جو نفرتوں سے بھرا ہے اس میں محبت پیدا کرنا، وہ ایک بڑی چیز ہے۔ دوسرا، جب ہم علم کی بات کریں، العلم وراثۃ کریمہ، علم ہی بہترین وراثت ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو علم ہم نے حاصل کیا، اب علم کے معنی ہی ہے کہ صحیح علم حاصل کیا، اگر دیکھا جائے تو علم کے معنی ہی ہے صحیح علم حاصل کیا۔ بٹ اگر آپ اس میں دیکھو کو ہم نے کمپیوٹر سیکھا، علم حاصل کیا، پر اس کا عمل ہم نے کیا کیا، ہم ہیک کرنے لگ گئے، واٹس ایپ ہیک کرنے لگ گئے، فیس بک ہیک کرنے لگے، تو یہ بھی علم لیا، اس کو عمل کیا۔ تو علم اور عمل کے بیچ میں انہوں نے معرفت کری۔ معرفت کیا مطلب؟ اس کو سمجھو، صحیح چیز پہ اس کو اپلائی کرو۔ تو ایک یہ علم کا تھا۔ تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ کسی، مطلب کہا تو بہت کچھ تھا جو میں ابھی کیونکہ اچانک بلا لیا گیا تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ سورہ حجرات کی 12ویں آیت میں ذکر ہے، جیسا کہ میں نے پڑھا ہے سورہ حجرات کی 12ویں آیت میں، جس میں انہوں نے کہا غیبت کرنا، ٹو لگانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ پر آج اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ کی، مطلب اس کو ہم نے جوڑ لیا کہ نہیں ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنی سنستھا کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ
गलत चीज़ें ना हो सके। पर ये है कि उस टाइम ये आयत आई थी तब तो ये नहीं था ना, हमें तो एक नेकी की तरफ जाने की बात कही थी। दूसरा, क्योंकि नहजुल बलागा दी गई तो दो चीज़ें और इसमें हम जोड़ दें कि जहाँ उन्होंने सच और झूठ के बारे में कहा था, तो मैंने लिखा सच और झूठ में कितना फ़र्क है, तो मेरे ख्याल से 4 उंगल की बात कही गई थी कि जो आँखों से देखा वो सच है और जो कानों से सुना वो सच नहीं है। पर आज के टाइम पे तो आंखों से देखी चीज़ें भी सच नहीं होती, तो इसलिए सच और झूठ को समझना ये आप इस आयत से देख सकते हैं जनाब। और बाकी इसके अंदर जैसे वाक़या शकशकिया है और जो 1400 साल पहले ख़त लिखा गया था, तो वो उसमें भी ये ज़िक्र था कि कैसे राज चलाना है, इमाम अली को मालिक अश्तर को ख़त लिखा गया था। तो वो चीज़ भी मैंने इसमें देखी है, तो ये मिला, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मिला। बाकी आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया।